السلام علیکم بیوٹیفل، کیسی ہیں آپ یہاں رہتی ہیں؟ آپ دادو کی ریلیٹیوز ہیں؟ آئی لائک یور آئیز. اب آپ بہت پیاری ہیں پر میری ماما سے تھوڑی کم. اس کے اس طرح کہنے پر پلوشہ خان کو اس پر بہت پیار آیا تھا. اس نے اس کے دونوں گال چومے تھے. آپ بھی بہت پیارے اور کیوٹ ہو. اس نے اسے اٹھا لیا تھا. اس نے بھی اس کی گردن کے گرد اپنے بازو باندھ دیے تھے. داور خان یہ سب کتنی مشکل سے برداشت کر رہا تھا یہ صرف وہ ہی جانتا تھا. اس پر زرمان خان کا اس کے اپنے بازوں کا حسار بنانا، یہیں پر داور خان کی بس ہوئی تھی. داور خان نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی تھی. پلوشہ اس کی اس طرح آواز دینے پر ڈر گئی تھی. ہینڈسم، آپ بیوٹیفل کو ڈرا رہے ہیں؟ زرمان نے داور کو اس حرکت سے روکا تھا. تمہاری بیوٹیفل کو تو آج میں ٹھیک کرتا ہوں. کافی دنوں سے اسے ڈوز نہیں ملا تھا، اس لیے تو آج ایسے گھوم رہی تھی باہر. زرمان کو اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. وہ اسے بس دیکھے جا رہا تھا، جبکہ پلوشہ خان کو آج اس ہٹلر سے خوف آ رہا تھا. وہ تو یہ سمجھ کر ایسے ہی باہر آئی تھی کہ وہ تو شہری ہے. اسے کیا پتا تھا کہ ہٹلر گھر ہی ہے. خان، اس سے پہلے کہ پلوشہ کچھ کہتی، خاور وہاں آ گیا تھا. جی خان، آپ نے بلایا؟ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا. ہاں خاور، زرمان کو مورے کے پاس لے جاؤ. انہیں کہو کہ اسے کچھ کھلا پلا دیں، پھر ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے. جی خان. وہ زرمان کو اٹھائے وہاں سے چلا گیا تھا. پلوشہ خان وہاں سے بھاگنے کو ہی تھی کہ داور خان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر باغ کے ساتھ بنے روم میں لا کر دروازہ لاک کر دیا تھا. کیا کر رہی تھی تم باہر اس ٹائم؟ داور خان نے اسے دیوار سے پن کر کے اس کی دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس پر تھوڑا جھکا تھا. اس کے اس طرح قریب آنے پر پلوشہ خان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی. خان، میں پلوشہ. داور خان، میں پھول لینے آئی تھی. پھول لینے آئی تھی تو دوپٹہ کدھر تھا اور کور کیوں نہیں تھا آپ کا چہرہ؟ پلوشہ. داور خان، وہ غصے سے بولا تھا. اس کے اس طرح غصہ کرنے پر سبز آنکھوں میں نمی آئی تھی. خان، وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر لاڈ سے بولی تھی. اور بس؟ داور خان اس کی اسی ادا پر فدا ہوتے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اپنی نوٹنکی بیوی کو دیکھا تھا جو ایسے ہی اس کا غصہ اپنی اداؤں سے ختم کر دیتی تھی. اس کے اس طرح دیکھنے پر پلوشہ خان کان کی لو تک سوکھ ہوئی تھی. داور نے اسے گھبراتے دیکھ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے. خان کی جان، آپ کی یہی ادائیں مجھے تم پر غصہ بھی نہیں کرنے دیتی. اس نے اب اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھے تھے. اس کے خاندان میں صرف ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا. وہ اس کی مرحوم چچا کی بیٹی تھی. اس کے والدین کی وفات پر شیر خان اسے خان ولا لے آئے تھے. داور خان اور اس کا نکاح کر دیا تھا. خان کوئی آ جائے گا؟ اس کی بڑھتی جسارتوں پر پلوشہ خان کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. خان کی جان، کوئی نہیں آئے گا. داور خان کا رخ اب اس کے لبوں کی طرف تھا. اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا تھا اور اسے اپنے قریب کیا تھا. اس کے لبوں پر جھک گیا تھا. پلوشہ خان نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی. داور خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا. اس کے بعد آنکھوں کو دیکھ کر بے خود ہوتے ہوئے عمل میں شدت لے آیا تھا. اس کی شدت پر پلوشہ خان نے اس کی شال کو سینے سے دبوچ کر ہلایا تھا. اس کے اس طرح کرنے پر داور خان نے آرام سے خود کو اس کے لبوں سے دور کیا تھا. اس کو گہرے سانس لیتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا. زرمان بار بار پلوشہ خان کو دیکھ رہا تھا. جب پلوشہ اس کی طرف دیکھتی تو وہ مسکرا دیتا. اس کے اس طرح کرنے پر داور خان نے اسے گھور کر دیکھا تھا. جیم، چلو چھوڑاؤں تمہیں، ساتھ ہو گئے ہیں. ہینڈسم، بیوٹیفل کو لے چلیں ساتھ. نہیں جیم، ٹائم کافی ہو گیا ہے، ہم چلتے ہیں پلیز ہینڈسم. اس کے اس طرح بار بار کہنے پر داور خان کو اس کی بات ماننی پڑی تھی. وہ لوگ گھر سے نکل چکے تھے. زرمان شاہ پلوشہ کی گود میں بیٹھا اسے دیکھا جا رہا تھا. داور خان پہلو بدل کر رہ گیا تھا. وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. جیم، جی ہینڈسم، میں بھی ہوں گاڑی میں. آئی نو، آپ بھی ہیں گاڑی میں، اس نے ناک چڑھا کر کہا تھا. پلوشہ اس کے جواب پر اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ موڑ گئی تھی اور داور خان نے گھور کر زرمان کو دیکھا تھا. ہینڈسم، بیوٹیفل میرے گھر پر نہیں رہ سکتی؟ نہیں، کیوں؟ بس مجھے پیاری لگتی ہیں بیوٹیفل. پلوشہ نے اس کی اس بات پر اس کے گال چومے تھے. داور نے گھور کر دونوں کو دیکھا تھا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی. وہ جلد سے جلد زرمان شاہ کو گھر چھوڑنا چاہتا تھا. داور خان، پلوشہ خان ارمان شاہ کے ساتھ پہنچ چکا تھا. وہ سب کو سلام کرتے لاؤنج میں داخل ہوا تھا. عرشیہ ہاجرہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی. فون پر ماما. زرمان عرشیہ کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگا تھا. عرشیہ نے بھی بعد میں فون کرنے کا بول کر زرمان کو اٹھایا تھا. اس نے ماں کی آنکھوں کو چوما تھا اور اس کی گردن میں منہ چھپا لیا تھا. ماما، میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا. ماما کی جان، ماما نے بھی آپ کو بہت مس کیا تھا.
अस्सलाम वालेकुम। बलवैशा ने सबको सलाम दिया था। बलवैशा के सलाम करने पे सब ने मुड़कर दावर के पीछे इस वजूद को देखा था। नूर बेगम पास आई थी और उसे प्यार से गले लगाया था। ज़रमान शाह ने अपने सर पर नन्हा सा हाथ रखा, जैसे कुछ याद आया हो। वो माँ की गोद से निकलकर बलवैशा के पास आया था और उसका हाथ पकड़कर माँ के सामने लाया था। मामा, ये ब्यूटीफुल हैं। अर्शिया ने हैरानी से अपने लाडले को देखा था, जो इतने लाड से सिर्फ उसी से बात किया करता था, आज उस लड़की से ऐसे बात कर रहा था। अर्शिया ने इस प्यारी लड़की को देखा जिसकी सब्ज आंखें नजर आ रही थी, बाकी चेहरा दुपट्टे से कवर था। दाऊद खान ने सबकी नज़रें परवशा को देखकर आगे आया था और परवशा के कंधों पर अपना हाथ रख दिया था। ये परवशा दावर खान है, मेरी बीवी। सब बारी बारी परवशा से मिली थी। किसी मर्द के ना होने पर उसने चेहरे से नकाब हटा दिया था। नूर बेगम के मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला था। दावर भाई, ये तो बहुत प्यारी हैं। आयशा उसे अपने साथ सोफे पर बिठाते बोली, जी भाभी। दावर खान के इस तरह कहने पर सब मुस्कुरा दिए। मामा, मैं बड़ा कब होऊंगा? अर्शिया ने अपनी गोद में बैठे ज़रमान शाह को हैरानी से देखा था। क्यों मान, आपने मामू से कहा था कि आप अभी छोटे हैं, आपकी शादी नहीं हो सकती। हाँ कहा था, पर अब क्यों ये बात कर रहे हो? मामा, मुझे ब्यूटीफुल से शादी करनी है। वो बहुत प्यारी हैं, फिर वो हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी, उसने शर्मा कर माँ से कहा था। अर्शिया के साथ साथ बाकी सब भी हैरानी से ज़रमान को देख रहे थे। दाऊद खान जो पानी पी रहा था उसे बुरी तरह छूका लगा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था खांस खांस के। इसी वक्त जावियार का कहका लाउंज में गूंजा था। वो ज़रमान की आखिरी बात सुन चुका था और दावर खान का सुर्ख होता रंग भी देख चुका था। परवशा ने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया था। वो जावियार को जानती थी, वो दावर के साथ बहुत बार गांव आ चुका था। जावियार ने उसे सलाम किया था और उसके सर पर हाथ रखा था। इससे वो अशिया ही की तरह अजीज थी। वालेकुम अस्सलाम लाला, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, वो इसे जवाब देता दावर के साथ ही सोफे पर बैठ गया। हाँ तो भाई, कब आए तेरे गाँव? हम, दावर ने आईब्रो उचका कर देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो, क्यों गाँव? क्यों यार, अपने मान का रिश्ता लेकर? जावियार की बात पर सब हंस पड़े थे। दावर ने घूर कर जावियार को देखा था। दावर, अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम सबको मीटिंग के लिए लाहौर जाना है। लाहौर कब चलना होगा? कल तक। पर लाला, अर्शिया परेशान सी बोली थी। क्या हुआ गुड़िया, कोई परेशानी है? लाला, हमारी भी मीटिंग है, कराची जाना है। आनी और आयशा भी आयशा के घर जा रही हैं। मैं मान के साथ नहीं लेकर जा सकती। मैंने इसी बात पर उनको हाँ कर दी थी। आप घर होंगे तो मान आपके पास रह जाएगा। मैं इसे घर नहीं छोड़ सकती। लास्ट टाइम आपने इसकी हालत देखी थी। अर्शिया परेशानी से बोली थी। कोई बात नहीं अर्शी, मान को मैं साथ ले जाऊँगा। मीटिंग करके हम लोग घर वापस आ जाएंगे। खिजर साहब ने नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना है। लाला, वो प्रोजेक्ट तो शाह इंडस्ट्रीज़ के साथ है। वहाँ तो शाह, अर्शिया मैं जानता हूँ वो भी होगा इधर, पर मैं उससे मान के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। और मैं और दावर होंगे मान के साथ। तुम आराम से मीटिंग के लिए जाओ। दावर खान जाविया से चंद ज़रूरी बातें करके गाँव के लिए निकल गया था। मान, जी मामा, वो जो गेम खेल रहा था माँ के बुलाने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। मान, मामा, हम वो 2 दिन के लिए जाना है। मान, आप मामू के साथ लाहौर जाओगे, उनके साथ आपने मामू के साथ रहना है और किसी अजनबी से बात नहीं करनी और मामू को तंग नहीं करना। मामा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। नहीं मेरी जान, मामा बिजी होंगी, आपको टाइम नहीं दे सकेंगी। नानू और रानी नहीं होंगी घर, वरना हम आपको उनके साथ छोड़ जाते। ज़रमान ने माँ को परेशान देखा तो उसकी गोद में बैठकर उसकी आंखों को चूम लिया था। मामा, मैं मामू के साथ चला जाऊंगा, आप काम ख़त्म करके वापस आ जाना। उसने माँ की गर्दन में अपनी बाहों का हार बनाया था। अर्शिया ने भी उसकी पेशानी चुभी थी। मेरा बहादुर बेटा, मामा के दिल की धड़कन, कुछ नहीं होगा, हम ज़्यादा ही सोच रहे थे। वो नहीं मिल सकते मान से, और लाला और दावर भी होंगे ज़रमान के साथ, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था जो होकर ही रहना था। अर्शिया मान से मिल रही थी, ना जाने क्यों उसका दिल कह रहा था मान को ना जाने दे लाहौर। वो नम आंखों से उसकी गाल को चूम रही थी। मामा, ज़रमान ने सरनाम में हिलाकर अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ किए थे। मान, आपने अपना ख्याल रखना है, मामू से जिद नहीं करनी। मामू की हर बात सुनोगे? जी मामा, अब मैं बिग बॉय हूँ, अपना ख्याल रख लूँगा और मामू को तंग भी नहीं करूँगा। अर्शिया ने उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे गले से लगाया था और फिर सब घर से इकट्ठे निकल गए थे। जावियार और दावर लाहौर पहुँच के होटल में आए थे। जावियार ने ज़रमान के लिए फ्राइज़ ऑर्डर किए थे। उससे खिलाकर तैयार करके वो लोग मीटिंग के लिए निकल गए थे। बलाशा ब्लैक पैंट कोट में तैयार होकर नीचे आया था। घड़ी में टाइम देखा था।
اور پھر حاجرہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ ماشاءاللہ آج تو میرا بیٹا بہت ہینڈسم لگ رہا ہے۔ حاجرہ بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ ماما میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اس نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اچھا جلدی آ جانا، تمہارے بابا بھی نہیں ہیں۔ جی ماما میں آ جاؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ حاجرہ بیگم اپنے بیٹے کی مسکراہٹ کے پیچھے درد سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہوں نے دل سے دعا دی تھی کہ ان کے بیٹے کی خوشیاں اسے واپس مل جائیں۔ بلا شاہ باہر آیا تو احمد اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سر زرمان انڈسٹریز کے اونر بھی ہوں گے میٹنگ میں۔ احمد کی بات پر فون استعمال کرتے بلا شاہ کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا اور پھر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مس عرشیہ سکندر، آج پھر تم آؤ گے میرے سامنے؟ بلا شاہ کو اس کی آخری ملاقات یاد آئی تھی۔ دور رہو مجھ سے عرشیہ سکندر، یہیں بہتر ہوگا تمہارے ساتھ۔ اب پھر سے تمہیں میں خود کو دھوکہ نہیں دینے دوں گا۔ سب لوگ میٹنگ ہال میں موجود تھے۔ زاویار نے خضر صاحب کے آفس میں ہی زرمان کو بٹھایا تھا۔ وہ اسے اپنا فون دے کر آیا تھا کہ اس پہ گیم کھیل لے۔ بلا شاہ جو خضر صاحب سے ملنے روم آیا تھا، سامنے صوفے پر بیٹھے بچے کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ زرمان جو گیم کھیل رہا تھا، دروازہ کھلنے پر سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ نیلی آنکھیں سے ٹکرائی تھی اور بلا شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھی اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر۔ زرمان بھی کھلے منہ سے نیچے اترا تھا اور بلا شاہ کے سامنے جا رکا تھا۔ اس کے سامنے اپنے بازو وا کیے تھے کہ وہ اسے اٹھائے۔ بلا شاہ جو حیران تھا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی حرکت پر ہوش میں آیا تھا اور جھک کے اسے اٹھایا تھا۔ زرمان نے اس کی آنکھوں کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ بلا شاہ نے اس کے مل پر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے اتنا سکون پچھلے 4 سالوں میں دوسری بار ملا تھا۔ پہلی بار جب عرشیہ اس کے ساتھ تھی اور آج اس بچے کے چھونے پر۔ واؤ، وہی بہت ہے، سیم آئی کلر۔ واؤ، ہم دونوں کی آنکھوں کا کلر رنگ ایک جیسا ہے۔ زرمان کی اس بات پر بلاج نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے اس طرح حیران ہو کر بولنے پر مسکرایا تھا اور اس کے گالوں کو چوما تھا۔ یس، بڑی ہوئی ہے، بہت ہے، سیم آئی کلر۔ بلا شاہ نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ آپ کا کیا نام ہے بڈی؟ میرا نام زرمان ہے۔ آپ کا؟ بڈی، اس کے بڈی کہنے پر بلا شاہ کو نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ وہ 4 سال کے بعد دل سے مسکرایا تھا۔ وہ آج 4 سال بعد دل سے مسکرایا تھا اور آج حاجرہ بیگم کی دعا قبول ہو گئی تھی، جو آج انہوں نے اپنے بیٹے کو مسکرانے کے لیے کی تھی۔ بلا شاہ کو کال والے بچے کا نام شاید بھول چکا تھا، ورنہ وہ اس کے نام سے ہی پہچان چکا ہوتا۔ وہ وہی زرمان ہے جس سے اس نے بات کی تھی۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئے ہو؟ نہ جانے کیوں بلاج کو اس سے بات کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ میں چیم اور ماموں کے ساتھ، وہ لوگ میٹنگ کے لیے گئے ہیں اور میں یہاں ان کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی میٹنگ کے لیے آیا ہوں۔ بلا شاہ نے اس کے گال پھر سے چومے تھے اور زرمان جو ماں کو ہمیشہ کسی بڑے کی طرح سنبھالتا تھا، وہ آج بلا شاہ کے سامنے 4 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ عرشیہ شاہ جو اسے دیکھ لیتی تو اس کی جو خواہش تھی کہ اس کا بچہ باقی بچوں کے جیسا تھا، وہ اس کی پوری ہو چکی تھی۔ بلا شاہ اسے ایسے ہی پیار کرتا رہتا۔ جب احمد نوک کر کے اندر آیا تھا اور سامنے اپنے سر کو بچے کے ساتھ مسکراتے دیکھ حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اپنے سر کو پچھلے 4 سال سے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ سر، بلا شاہ اس کے بلانے پر پلٹا تھا۔ سر، میٹنگ میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ اوکے بڈی، مجھے جانا ہوگا۔ اس نے پھر سے زرمان کے گال چومے تھے۔ زرمان نے بھی اس کا یہی عمل اس کے گالوں پر دہرایا تھا۔ بلا شاہ نے مسکرا کر اسے نیچے اتارا تھا۔ بلا شاہ جانے لگا تھا جب زرمان نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور زرمان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر تڑپ کر اس کے پاس نیچے بیٹھا تھا۔ ہائے بڈی، واٹ ہیپنڈ؟ ڈو ناٹ گو پلیز، زرمان نے نم آنکھوں سے اسے کہا تھا۔ زرمان شاہ جو اپنی ماں کے سامنے کبھی نہیں رویا تھا، وہ بلاج کے جانے پر رو دیا تھا۔ بڈی، اتنی سی بات پر روتے نہیں، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس دے دو، میں آپ سے ملتا رہوں گا۔ بلاج کی بات پر زاویار کا فون یاد آیا۔ اس نے فوراً سے میز فون اٹھا کر بلاج کے آگے کیا تھا۔ میرے پاس فون نہیں ہے، میں ماما کا سیل یوز کرتا ہوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے بلا شاہ نے اسے فون میں اپنا نمبر سیو کر دیا تھا۔ زرمان نے مسکرا کر اس کے گال چومے تھے۔ آپ پرامس کریں آپ مجھ سے ملنے آئیں گے؟ اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے تھے۔ بلا شاہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ پرامس، میں آپ سے ملنے آؤں گا، کس کے اسے گلے لگایا تھا۔ زرمان نے بھی اس کے گرد اپنے ننھے ہاتھوں کا حصار بنا دیا تھا۔ بلا شاہ جیسے ہی میٹنگ ہال میں داخل ہوا، سب لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتا زاویار کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ زاویار نے غصے سے اپنا منہ موڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا، اسے عرشیہ کی 4 سال کی تکلیف یاد آتی تھی۔ وہ کیسے دن رات روتی تھی اس شخص کے لیے، اس انسان کی وجہ سے۔ داور نے زاویار کی حالت سمجھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زاویار نے داور خان کی طرف دیکھا تھا، اسے آنکھوں کے اشارے سے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ میٹنگ ہو چکی تھی۔ خضر صاحب نے 2 دن کے بعد انہیں اپنے گھر پارٹی پر بلایا تھا۔ ان کا بیٹا اسٹڈی کمپلیٹ کر کے واپس آ رہا تھا۔
ٹھیک ہے خضر صاحب، 2 دن بعد ملاقات ہوگی۔ جی ضرور مسٹر زاویار، اور آپ مس ارشیا کو بھی میری طرف سے انویٹیشن دے دیجیے گا۔ جی ضرور، میں بتا دوں گا اسے بھی۔ وہ لوگ جیسے ہی خضر صاحب کے ساتھ میٹنگ روم سے نکلے تھے، داور کے فون پر ارشیا شاہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال بیک کی تھی۔ السلام علیکم ارشیا، کیسی ہو؟ میں میٹنگ میں ہوں داور، کیسی تھی آپ کی میٹنگ؟ ہماری میٹنگ بہت اچھی، اور آپ کی کیسی تھی؟ داور نے مسکرا کر اس سے پوچھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بلاشا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ منہ توڑ دے، وہ اس کا ارشیا کہنے پر ہی جاتے جاتے رک گیا تھا۔ اسے نہیں پتا کہ وہ کیوں رک گیا تھا، بس اس کا نام سن کر ہی اب داور کی مسکراہٹ اسے آنکھ لگا رہی تھی۔ وہ فوراً سے وہاں نکل دیا۔ کیسے ارشیا شاہ، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہو، تم میری بیوی ہو۔ آج بھی زاویار کو کال کرتی تو میں بھی سمجھ سکتا ہوں، پر داور خان کو تمہارا کال کرنا اور اس کی مسکراہٹ کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہے؟ نہیں، میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں 4 سال پہلے بھی تو وہ ایسے ہی کسی کے ساتھ تھی، وہ کبھی خوش نہیں ہوئی تمہارے ساتھ۔ ارشیا شاہ جو زاویار کو 2 بار کال کر چکی تھی، اس کی کال نہ اٹھانے پر اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ دل آگے ہی زرمان کو وہاں بھیج کر بے چین تھا، اب زاویار کا کال نہ اٹھانا۔ انہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، ہم زیادہ ہی سوچ رہے ہیں۔ زرمان اور شاہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، پر اگر بلاج نے زرمان کو دیکھ لیا، وہ بالکل ان کی طرح دکھتا ہے، انہیں پہچان لیا تو انہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لالا سے بات کرنی ہوگی۔ اس کے فون نہ اٹھانے پر ارشیا نے داور کو کال کی تھی، جس نے دوسری بیل پر کال اٹھا لی تھی۔ داور، لالا آپ کے ساتھ ہیں؟ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ ہاں ارشیا، وہ میرے ساتھ ہے، اس کا فون زرمان کے پاس ہے، میں دیتا ہوں فون اسے۔ داور زاویار کے پاس آیا تھا اور اپنا فون اسے دیا تھا۔ ارشیا کی کال ہے، بات کر لے اس سے ٹھیک سے، میں بات کرتا ہوں اس سے، تم زرمان کو لے آؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ السلام علیکم گڑیا، کیسی ہو؟ کام ہو گیا آپ کا؟ وعلیکم السلام لالا، ہم ٹھیک ہیں۔ زرمان کیسے ہیں؟ شاہ نے دیکھا تو نہیں، اسے بتائیں نا لالا۔ وہ اس کی اتنی فکر پر پھیکا سا مسکرا دیا۔ گڑیا وہ نہیں ملا اس سے، میں اسے خضر صاحب کے آفس چھوڑ دیا تھا، ابھی داور گیا ہے اسے لینے۔ ارشی، کب تک چھپاؤ گی اسے؟ گڑیا وہ اس کا خون ہے، کبھی نہ کبھی تو اسے پتہ چلے گا۔ بلاج نے جو بھی کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا تم اسے معاف کر دو، پر اب زرمان بڑا ہو رہا ہے، اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، ایک بار اسے بلاج شاہ سے ملوا دو گڑیا۔ لالا، ارشیا نے تڑپ کر زاویار کو پکارا تھا۔ لالا، میں کیسے ملوا دوں زرمان کو اس شخص سے جس نے مجھ پر یقین نہیں کیا، مجھے بدکردار کہہ دیا؟ لالا، میں ماں بننے والی تھی، اس نے یہ بات تک نہ سنی لالا، اور مجھ پہ سب الزام لگا کے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ تک نہ سوچا کہ میں آدھی رات کو اکیلی کہاں جاؤں گی، کیسے اپنے بچے کا بتا دوں؟ لالا، وہ مجھ سے چھین لیں گے، ارشیا شاہ مر جائے گی، میرے پاس زرمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور شاہ کے پاس تایا ابو اور تائی امی ہیں۔ وہ بری طرح سے رو دی تھی۔ زاویار کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ اس وقت یہ بات کیوں کر گیا تھا جب وہ اس سے دور اکیلی تھی۔ ارشی میری جان، سوری، اپنے لالا کو معاف کر دو، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ زرمان بلاج شاہ کو دے دو، بس اسے بتا دو تمہارے لالا کے ہوتے ہوئے کوئی تم سے زرمان چھین نہیں سکتا، یہ وعدہ ہے تمہارے لالا کا تم سے۔ گڑیا چلو اب چپ ہو جاؤ، میرے پرنس کو پتہ چلا نا میں نے تمہیں رلایا ہے تو تم جانتی ہو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، پر میرے پرنس کی ناراضگی نہیں۔ ارشیا آنسو صاف کرتی مسکرا دی تھی، وہ جانتی تھی زرمان اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کرتا، اس کا غصہ۔ اچھا میری بات سنو گڑیا، خضر صاحب نے اپنے بیٹے کی ملک واپسی پر پارٹی دی ہے، 2 دن بعد میں اور داور اور زرمان ایک ساتھ ادھر ہی رک جاتے ہیں، تم عائشہ کو لے کر ادھر ہی آ جانا، میں ماما سے بات کر لوں گا۔ پر لالا، ہم وہاں کیا کریں گے؟ پھر زرمان بھی ہے اس کے ساتھ، اسے یہاں لے کر نہیں جا سکتی۔ آپ جاتے ہیں، زرمان کو ہم ہاجرہ آنٹی کے گھر چھوڑ دیں گے، بلاج بھی پارٹی میں ہی ہوگا، اس کی واپسی سے پہلے ہی میں جا کر اسے لے آؤں گا، ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکیں گے، ادھر ٹھیک ہے؟ لالا، 1 دن کا کام باقی ہے، پھر میں عائشہ کو لے کر آ جاؤں گی، آپ ہوٹل پہنچ کر میری ماں سے بات کروا دینا، ٹھیک ہے گڑیا؟ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔